السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے نہیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے ویڈیوز ہوتے ہیں عام طور سے مائگریشن کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اور دنیا کے دوسرے مغربی ممالک میں۔ اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، پیرنٹس پوچھتے ہیں پاکستان سے کمنٹس میں کہ جی کیا آسٹریلیا کی یونیورسٹیز بچیوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے محفوظ ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل کے بارے میں، ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر جس کی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ کسی بھی مغربی ملک میں چاہے وہ کتنا بھی آزاد ہو، اس طرح کی اگزامپل جہاں پہ باقاعدہ ٹیچرس نے، پروفیسرس نے باقاعدہ ٹریپ کر کے پری پلان آپ نے ٹریپ کیا، آپ نے اپنے سیکیورٹی آفس کو انوالو کیا اور اپنے غلط کاموں کے لیے، غلط مقاصد کے لیے لوگوں کو ٹریپ کر کے، ینگ بچوں کو ٹریپ کر کے، بچوں کو ٹریپ کر کے بلیک میل کیا، ان کے ویڈیوز بنائے اور 5500 نازیبہ ویڈیوز کی خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ خبر میں نے پہلی دفعہ یوٹیوب پہ دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے صرف اپنے چینل پہ ویڈیوز کے ویوز بڑھانے کے لیے کوئی کلک بیٹ ٹائپ کا ایک تھمبنیل لگا دیا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آف کورس یہ قوم حد سے زیادہ گرتی جا رہی ہے اخلاقیات کے حساب سے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایگزامپل پاکستان میں یونیک ہے، انڈیا میں دنیا کے کسی دوسرے ملک میں، مغربی ملک میں جو چاہے کتنا بھی آزاد ہو، اس طرح کی کوئی ایگزامپل پہلے سے موجود نہیں ہے، جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر ینگ اسٹوڈنٹس کو، ینگ بچیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے باقاعدہ پروگرام بنایا گیا اور ان کے ویڈیوز بنائے گئے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس اسکینڈل کے بارے میں ابھی تک کسی پولیٹیشین نے کوئی بیان نہیں دیا، کسی بیوروکریٹ نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش نہیں کی، کسی جج نے کوئی بات نہیں کی، اور ہماری عدالتیں سیاسی مقاصد کے لیے رات کو 2 بجے کھل جاتی ہیں اور از خود نوٹس لے لیتی ہیں۔ لیکن اس کیس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے ابھی تک کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی اور کوئی ایکشن اس وجہ سے نہیں لیا گیا کہ کوئی رپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی جج کو پرواہ نہیں ہے، کسی پولیٹیشین کو پرواہ نہیں ہے، کسی بیوروکریٹ کو پرواہ نہیں ہے، کسی آرمی آفیسر کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ غالباً ایسے حضرات کے بچے جو کہ پاکستان میں طاقتور ہیں، جو کہ پیسہ رکھتے ہیں، ان کے بچے شاید دوسرے ملکوں میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ دوسرے ممالک میں ان کے بچے کسی قدر محفوظ ہیں۔ کم از کم ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جب ان کو ٹریپ کیا جائے بلیک میلنگ کے لیے، غلط کاموں کے لیے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ اس مسئلے پہ آواز اٹھائی جائے۔ اب اچھا یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا ہو گیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ کیا پیرنٹس اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز جانے سے روک دیں؟ یہ سوچ زیادہ اہم ہے، یہ سوچنا کہ جی، اور یقیناً کچھ پیرنٹس نے یہ سوچ کے ان واقعات کو دیکھ کے اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز جانے سے، پڑھائی سے روک دیا ہوگا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں، عورت ایک فیملی کو بناتی ہے اور عورت کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور بچوں کو پڑھانا اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے، بچیوں کو پڑھانا اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ، یہ تو ایک بڑا اسکینڈل ہے، لیکن جو استحصال ہوتا ہے خواتین کا، جو پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں، اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے یونیورسٹیز سے، ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی کام کر رہی ہے جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کسی گھر میں برتن دھونے کا کام کر رہی ہے، جوان لڑکی ہے، اس کا استحصال زیادہ ہوتا ہے، اس کی خبریں نیوز میں نہیں آتی، یوٹیوب پہ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور وہ بے آواز رہ کر ہی بیچارے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو بچیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے آگاہی پیدا کرنی ہے، آپ نے کیریکٹر بلڈ کرنا ہے، ایز اے فیملی آپ نے مناسب تربیت دینی ہے بچیوں کو، اور یہ بتانا ہے کہ جی اس طرح کے ٹریپ سے کیسے بچا جائے۔ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنا اس بات کا، اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو 2 باتیں ہیں اس ویڈیو میں، 2 چیلنجز ہیں قوم کے لیے۔ ایک تو یہ چیلنج ہے کہ لوگ آواز اٹھائیں ایسے کرداروں کو، ایسے بدقماش لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، نہ صرف انجام تک پہنچانے کے لیے، بلکہ ایسے لوگوں کو ایک ایسی مثال بنانا چاہیے، ایک خوفناک سزائیں ان کو ہونی چاہیے، عبرتناک سزائیں ایسے لوگوں کو ہونی چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو سبق ملے۔
اور آنے والے لوگ کچھ اس طرح کے کام کرنے سے پہلے سوچیں. پرابلم یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وفاقی وزراء شامل ہیں اس میں، ان کے بیٹے شامل ہیں، طاقتور لوگ شامل ہیں، پیسے والے لوگ شامل ہیں. تو یہ آواز کون اٹھائے؟ تو یہ آواز اٹھائیں گے عوام. جس طرح سے پاکستان میں ظلم کے خلاف کچھ لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے اور ایک ریزسٹنس پیدا ہو. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کوئی گرفتار کیوں نہیں ہوا، اب تک کسی کو سزا کیوں نہیں ملی، کسی کورٹ نے از خود نوٹس کیوں نہیں لیا اس مسئلے پر. تو بڑا ضروری ہے کہ قوم اس وقت جاگے، اور بڑا ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ سویلائزڈ نیشنز کیسی ہوتی ہیں اور اپنے مجرموں کو سزائیں کیسے دیتی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. 70 سال ہو گئے ہیں، مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، کالیں آتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کی مجرمان کو چھڑانے کے لیے. یہ کلچر اب ختم ہونا چاہیے، اور یہ کلچر ختم ہوگا عوام کے اٹھنے سے. زیادہ سے زیادہ اس موضوع پہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، آواز اٹھائیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں بنائیں، کسی کو اپروچ کر سکتے ہیں کریں، اور پریشرائز کریں عوام کو، پریشرائز کریں کرتا دھرتاؤں کو کہ اس سانحے کے مجرمان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں. اب آتے ہیں اس بیسک کوشچن کی طرف جو کہ اکثر میرے چینل پہ پوچھا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، کہ کیا آسٹریلیا کی یونیورسٹیز ینگ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے محفوظ ہیں؟ تو آسٹریلیا، سمپل سا جواب یہ ہے، شارٹ جواب یہ ہے کہ آسٹریلیا ایز اے کنٹری، نہ صرف یونیورسٹیز میں بلکہ ایز اے کنٹری، خواتین کے لیے پاکستان سے کہیں زیادہ محفوظ ہے. اگر کوئی خاتون پاکستان میں رات کو 10 بجے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر وہ اکیلی سفر کر رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کو کال کیا جائے یا نہ کیا جائے. آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہے. پولیس بڑی ہیلپ فل ہے، بڑے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں اور اپنے کام کو بڑی دیانتداری سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آسٹریلیا ایز اے کنٹری کافی محفوظ ہے. میں یہاں پہ 21 سال ہو گئے مجھے رہتے ہوئے، اور کسی قدر محفوظ ہے، لیکن کرمنلز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرائم ہوگا تو آپ کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. سپورٹ کیسی؟ تو آسٹریلیا میں بہت سپورٹ ہے، اور ایسے کم از کم پری پلان کرمنلز پاکستان میں جو پائے جاتے ہیں ایسے آسٹریلیا میں نہیں ہیں، اور کم از کم یونیورسٹی لیول پہ نہیں ہوں گے. آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے، سمجھانا ہے، بجھانا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. یہاں پہ الکوہل وغیرہ ہوتی ہے، اور لڑکوں کے لیے خاص کر یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جی وہ غلط کاموں کی طرف جا سکیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، اچھی طرح سمجھا کے بھیجنا ہے، اور آپ کو اپنے بچوں پر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ آسٹریلیا میں آ کے غلط کاموں میں، یعنی عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جی الکوہل وغیرہ دستیاب ہے ایزیلی، ان کاموں میں نہیں پڑے گا. تو یہ آپ نے اپنی تربیت کرنی ہے. رہا سوال یہ کہ جی محفوظ ہے کہ نہیں ہے، تو آسٹریلیا کہیں زیادہ محفوظ ہے، پاکستان سے کہیں زیادہ مجھے محفوظ لگتا ہے. سوشل ادارے موجود ہیں، ہیلپنگ ہینڈس موجود ہیں، گورنمنٹ آپ کی بات سنے گی، یونیورسٹی آپ کی بات سنے گی. کوئی اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے یہاں پہ کسی یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی سب سے پہلے آپ کی آواز سنے گی، اور آپ کے نام کو سیکرٹ رکھتے ہوئے آپ ایکشن لیا جائے گا کرمنلز کے خلاف. ٹھیک ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.